بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ راوی بیان کرتا ہے، ہم لوگوں نے ایک کشتی میں سوار ہو کر مختلف شہروں کا چکر لگانے کا فیصلہ کیا تاکہ اپنے لیے اللہ کی زمین کے کسی حصے میں ذریعہ معاش تلاش کریں۔ ہمارے ساتھ ایک صالح اور خوش اخلاق نوجوان بھی آ گیا۔ اس کے چہرے پر تقوی کے آثار نمایاں تھے۔ جب بھی دیکھتے وہ باوضو ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مگن رہتا۔ مہلت پاتا تو صراط مستقیم کی طرف دعوت دیتا۔ نماز کا وقت ہوتا تو خود اذان دیتا اور ہماری امامت وہی کرتا۔ ہم میں سے جو نماز سے پیچھے رہ جاتا یا تاخیر کرتا تو اسے سرزنش کرتا۔ ہمارے پورے سفر میں اس نوجوان کا یہی معمول رہا۔ ہم بحری سفر طے کرتے ہوئے ہند کے ایک جزیرے پر جا پہنچے۔ وہاں کچھ عرصہ قیام کے لیے کشتی سے اترے۔ ہم لوگ یہاں پر خرید و فروخت کرتے اور رات کو کشتی کی طرف لوٹ آتے۔ کشتی والوں میں کچھ لوگ گمراہ بھی تھے۔ وہ لہو و لعب اور خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے فسق و فجور کے اڈوں اور طائف خانوں کے پھیرے لگایا کرتے تھے۔ ان کے برعکس ادھر یہ نیک بخت نوجوان ہمیشہ کشتی میں ہی رہتا، کشتی سے اتر کر باہر گھومنے پھرنے نہ جاتا، بلکہ اس مدت میں اپنا سارا وقت کشتی کی مختلف چیزوں کی اصلاح و مرمت میں گزارتا تھا۔ وہ رسی بٹتا تھا اور اس سے کشتی کی لکڑیاں درست کر کے باندھتا تھا۔ بقیہ اوقات ذکر اذکار، قرأت قرآن اور نماز میں صرف کرتا تھا۔ راوی آگے نہایت افسوس سے بیان کرتا ہے، ایک مرتبہ ہم لوگ کشتی سے نکلے۔ وہ نوجوان معمول کے مطابق اپنے نیک اعمال میں مشغول تھا۔ کشتی میں اس کے ایک دوست نے اسے کہا، ارے بھائی، تم ہر وقت کشتی سے چمٹے رہتے ہو، کبھی باہر نکلو، گھومو پھرو، باہر کیوں نہیں جاتے، کشتی سے کیوں نہیں اترتے تاکہ دنیا کی حقیقت سے آگاہ ہو سکو اور ان دنیاوی چیزوں میں غور و فکر کر سکو جو تمہارے دل کا دریچہ کھولنے اور نفس کو مانوس کرنے میں معاون ثابت ہوں۔ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ سرکشی میں مبتلا کرنے والے اڈوں اور اللہ کی نافرمانی کے لیے مخصوص ٹھکانوں پر چلو، نہ میں یہ تقاضا کرتا ہوں کہ ان مقامات کی سیر کرو جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں، مگر مباح چیزوں کی طرف دیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اس نے وہاں کے بازاروں اور طرح طرح کے کھیل تماشوں کا نقشہ کچھ اس خوبصورتی سے پیش کیا کہ وہ بے اختیار ہو کر کہنے لگا، کیا اس دنیا میں واقعی ایسی دلچسپ چیزیں بھی ہیں جو تم بیان کر رہے ہو؟ برے ساتھی نے کہا، ہاں، دنیا تو دور کی بات ہے، اسی جزیرے میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ کنویں کے مینڈک نہ بنو، ذرا کشتی سے اتر کر دیکھو، پھر دیکھنا کتنا مزہ آتا ہے اور تمہیں کتنی خوش نصیبی ہوتی ہے۔ سالے نوجوان اپنے ساتھی کے اصرار پر کشتی سے اتر آیا۔ دونوں بازاروں کا چکر لگانے لگے۔ چلتے چلتے دونوں ایک ایسے راستے پر ہو لیے جو بہت تنگ اور چھوٹا سا تھا۔ وہ اس راستے پر چلتے رہے۔ راستے کے آخر میں ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ برا ساتھی اس گھر میں گھس گیا اور نوجوان سے کہا، تھوڑی دیر انتظار کرو، میں جلد ہی واپس آ رہا ہوں، لیکن خبردار تم اس گھر کے قریب نہ بیٹھنا۔ یہ نوجوان اس گھر کے دروازے سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا اور ذکر اذکار اور قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہو گیا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ایک آوارہ کہا گونجا۔ نوجوان حیران ہوا، نظر اٹھائی تو سامنے ایک نہایت خوبصورت لڑکی نظر آئی۔ نوجوان نے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر اس کا نفس امارہ حرکت میں آیا۔ وہ آگے بڑھا، دروازے کے قریب پہنچا اور دھیان سے گھر کے اندر کی گفتگو سننے لگا۔ اتنے میں پھر ایک نقرئی کہکہے کی آواز سنائی دی جس نے اس کے جذبات میں ہلچل سی مچا دی۔ اب وہ لپک کر دروازے سے چمٹ گیا اور سوراخ سے جھانکا تو ہکا بکا ہو گیا۔ اس کی نگاہ ایسے مناظر پر پڑی جو اس کے لیے بالکل نئے تھے۔ وہ ایسے عریاں مناظر کا مشاہدہ کرتا رہا جنہیں پہلے دیکھنا اسے ہرگز گوارا نہ تھا، نہ اس قسم کی چیزیں پہلے کبھی اس نے دیکھی تھی۔ پھر وہ اپنی جگہ واپس آ کر بیٹھ گیا۔ جب اس کا برا ساتھی دروازے سے باہر آیا تو نوجوان نے اسے لٹارا، ارے تو کیسے گھناؤنے فعل میں مبتلا تھا، تیرا ستیہ ناس ہو، تیری یہ حرکت اللہ کا غصہ بھڑکانے والی ہے۔ راوی آگے بیان کرتا ہے، ہم رات کو دیر سے کشتی کی طرف آئے اور آتے ہی سو گئے۔
ادھر نوجوان رات بھر جاگتا رہا۔ جو کچھ اس نے دن میں دیکھا تھا اس کے خیالوں کا رخ بار بار انہی مناظر کی طرف مڑ جاتا۔ اگلی فجر طلوع ہوئی اور روشنی نے تاریکی کا پردہ چاک کیا تو سب سے پہلے کشتی سے اترنے والا وہی نوجوان تھا۔ وہ سیدھا فحاشی والے مکان کے پاس پہنچا اور بلا تردد اس میں داخل ہو گیا۔ پھر وہ سب کچھ بھول کر اگلے 2 دن تک شراب و شباب میں ڈبکیاں لگاتا رہا۔ ادھر کشتی ران نے کشتی سے نوجوان کو غائب پایا تو پوچھا، مؤذن کدھر گیا؟ ہمارا امام کہاں ہے؟ کیا وہ نوجوان چلا گیا؟ کشتی میں موجود لوگوں میں سے کسی نے کشتی ران کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ اس نے لوگوں کو نوجوان کی تلاش کے لیے مختلف مقامات پر بھیجا۔ جب کشتی ران کو اطلاع ملی کہ فلاں شخص نے نوجوان کو بہکا کر ایک بدنام زمانہ مکان کی سیر کرائی تھی تو اس نے اسے ڈانٹ پلائی اور کہا، تجھے اللہ کا کوئی خوف نہیں؟ کیا تجھے اس کی دردناک سزا سے ڈر نہیں لگتا؟ جا اور اس نوجوان کو جلدی سے جلد بلا کر لا۔ بہکانے والا شخص نوجوان کو بلانے گیا لیکن نوجوان نے واپس آنے سے انکار کر دیا۔ اس بہکانے والے آدمی نے اس سے بڑی منت سماجت سے بارہا کہا کہ کشتی کا کپتان تمہیں بلا رہا ہے، اب تمہیں واپس چلنا چاہیے۔ نوجوان نے اس کی ایک نہ سنی۔ اب وہ اس رنگین دنیا سے جدا ہونے کو تیار نہ تھا۔ اس نے واپسی کا ہر تقاضا مسترد کر دیا۔ جب جہاز ران کو اس کے واپس آنے سے انکار کی اطلاع ملی تو اس نے چند لوگوں کو بھیجا اور کہا، نوجوان کو زبردستی پکڑ کر لاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ آئے اور نوجوان کو زبردستی کشتی پر لے گئے۔ راگوی آگے بیان کرتا ہے، جب کشتی اپنے شہر روانہ ہوئی اور اس میں سوار لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تو وہ نوجوان کشتی کے ایک گوشے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کی آہو بکا سن کر یوں لگتا تھا جیسے اب اس کے دل کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ لوگ اس کے سامنے کھانا پیش کرتے لیکن وہ کھانے کو ہاتھ نہ لگاتا اور کسی سے کوئی بات نہ کرتا۔ وہ کئی دنوں تک اسی طرح بھوکا پیاسا آہو زاری کرتا رہا۔ ایک رات اس کی آہو بکا بہت تیز ہو گئی۔ اس کے پھوٹ پھوٹ کر رونے اور سسکیاں بھرنے کی وجہ سے کشتی میں سوار تمام لوگوں کی نیند اڑ گئی۔ بالآخر کشتی ران آیا اور اس نوجوان سے کہا، ارے کیا تجھے اللہ کا خوف نہیں؟ آخر تجھے کیا ہو گیا؟ تیرے رونے دھونے کی صداؤں نے ہماری نیند اڑا کر رکھ دی ہے۔ تیرا ناس ہو، آخر ایسی کیا چیز ہے جس نے تجھے بدل کر رکھ دیا ہے؟ آخر تجھ پر کون سی آفت آن پڑی ہے؟ نوجوان نے انتہائی افسوس کے ساتھ مریل لہجے میں جواب دیا، مجھے میری حالت پر چھوڑ دو، تم نہیں جانتے مجھے کس آفت نے گھیر رکھا ہے۔ کشتی ران نے پوچھا، بتا تو صحیح تجھے کون سی مصیبت لاحق ہو گئی ہے؟ نوجوان نے اپنی شرمگاہ کھول کر کشتی ران کو دکھلائی۔ اس کی شرمگاہ سے نہایت کریہ کیڑے گر رہے تھے۔ کشتی ران نے یہ گھنونا منظر دیکھا تو اس پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ وہ بے ساختہ بولا، ہم ایسی حالت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کر کشتی ران اس کے ہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ فجر سے کچھ دیر پہلے ایک زبردست چیخ نے کشتی والوں کی آنکھ کھول دی۔ لوگ چیخ مارنے والے کی طرف لپکے تو دیکھا وہ نوجوان موت کے شکنجے میں جا چکا ہے اور اپنے دانتوں سے کشتی کی لکڑی پکڑے ہوئے ہے۔ کشتی والوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اللہ تعالیٰ سے حسن خاتمہ کی دعائیں کرنے لگے۔ اس کے بعد اس نوجوان کا قصہ درس عبرت کے طور پر باقی رہ گیا۔ تو دوستو، اس طویل ترین واقعے کا جو نہایت اہم سبق ہے کہ کبھی بھی برائی کے قریب بھی مت جائیں، کیونکہ جو انسان برائی کو جھانک لیتا ہے برائی اس کو اپنا شکار بنا لیتی ہے۔ تو دوستو، ایسے ہی دلچسپ اور سبق آموز واقعات حاصل کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل AR Story Time کو سبسکرائب کریں۔